تو سننا تو نہیں ہے اس میں آپ لوگوں کو، صرف یہ مائک آپ کا قریب ہو جائے گا اس کی وجہ سے. کر دیں تو مائک قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چیک کریں گے. وہ آ رہی تھی ہمارے پاس. دوسری کے تھوڑا پیچھے چلے گا. آپ مزید شروع کریں گے تو وہ بعد میں لینا شروع. آپ تھوڑا سا بولنا ہے، آپ تھوڑا سا بولیں، ایسے ہی مجھ سے بات کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح چل رہا ہے. لیکن کچھ سیکنڈ کے بعد ان کی آواز کنٹینیو ہوگی. آواز کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے. ادھر شروع ہو. مرحومہ کا نام کیا تھا؟ پروین نقوی بنت سید طالب حسین رضوی. شروع کریں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. مرحومہ پروین نقوی بنت سید طالب حسین رضوی کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قدیم اور سب سے گہرے دوست عالی جناب اصغر نقوی، ڈاکٹر اصغر نقوی عرف لڈن کو، عباس سلمو کو، آسیہ کو، ان کی بہنوں کو اور تمام اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے.
مرحومہ نے دنیا میں جتنے کار خیر انجام دیے سب کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرحومہ ایک مخلص خاتون، اپنے شوہر کی بہترین دوست، بچوں کی انتہائی شفیق اور مہربان شخصیت۔ رشتے میں تو میری بہو تھیں، اور لڈن جو میرے بچپن کے سب سے گہرے دوست ہیں، ان کی شریک حیات اور بڑی نیک صفات خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ جس زمانے میں لڈن کافی بیمار ہو گئے تھے، تو زمانے میں جب فون کرتا تھا تو زیادہ تر انہی سے بات ہوتی تھی، ان سے خیریت معلوم ہوتی تھی۔ گھریلو زندگی بھی ان کی بہت شائستہ، بہت پاکیزہ، اپنے شوہر کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت۔ بیماریوں کے زد پر آ کر پٹنہ سے دہلی علاج کے لیے تشریف لائیں، لیکن جو وقت مقرر تھا اس پر دنیا سے جانا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ موت اور حیات ہر انسان کے لیے ہے، دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ لیکن شخصیتوں کے نقوش زندہ رہتے ہیں، ان کی خدمات کا تذکرہ زندہ رہتا ہے، ان کی باتیں زندہ رہتی ہیں، بندگان خدا کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ مرحومہ نے شوہر کے ساتھ بھی بہترین زندگی گزاری، بچوں کی بہترین تربیت کی، تمام بچے ان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اولاد کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ماں باپ کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، وہ ساری زندگی طلب علم میں رہو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی، جس سے کہ علم انسان کے لیے زندگی کی راہوں کو کھولتا ہے، اس کے قلب کو منور کرتا ہے، اور کارگاہ حیات میں روشنی کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ روم کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے شریک حیات کو بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان الفت و محبت کے رشتوں کو استوار کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ تو یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے انسان کی زندگی کا پہلا رشتہ ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، تنہا زندگی گزار رہے تھے، مسعود ملک تھے، مگر جنت میں تنہا کیا کرتے؟ تو اللہ نے جس وقت وہ سو رہے تھے حوا کو پیدا کر دی۔ آدم کی آنکھ کھلی، دیکھا میرے سرہانے یا میرے پہلو میں ایک بہت ہی حسین خاتون بیٹھی ہوئی۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خاتون ہوں۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگے میں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی۔ خدا نے اس وقت جناب آدم کو مخاطب کیا، آدم یہ مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ کیسی لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے۔ کیا اس کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ ہاں اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر خدا عالم کے حکم سے عقد نکاح پڑھا گیا اور آدم اور حوا نے بہترین زندگی گزارنا شروع کی۔ یہ انسان کی زندگی کی ابتدا ہے۔ تو پہلا رشتہ جو دو انسانوں کے درمیان قائم ہوا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اسی سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ ہم آج اس مجلس میں کائنات کی سب سے عظیم المرتبت خاتون، خاتون جنت انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ذکر جمیل کی سعادت حاصل کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہ تمام سامعین کو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر جانے والا جو دنیا سے جا رہا ہے، مرد ہو یا عورت، ایک پیغام دے کر جا رہا ہے، اور پیغام یہ ہے اے بندگان خدا، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہ رہا،
بلکہ اسے بزم ملکوت سے اٹھا دیا گیا. فخرج انک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے. تو انسان کا شرف ہے. تو جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو ناممکن ہے کہ کائنات کی باقی چیزیں بامقصد ہوں، انسان بے مقصد. اس مقصد حیات کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے. آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کائنات میں اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا، اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. ارشاد ہوا سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی خواہش سے نفس سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے. اور جب پیغمبر نے کسی جنگ میں تیر پھینکا، کنکر پھینکے، سورہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرا حبیب کنکر جو آپ نے پھینکا تھا، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس منزل پر فائز کیا کہ اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. مگر اس محبوب کو بھی اس نے دنیا سے اٹھا لیا. 63 سال کی زندگی میں سرکار دو عالم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ایک پیغام تھا انسانیت کے لیے کہ دیکھو ہم نے اپنے محبوب کو بھی 63 سال کی عمر میں اٹھا لیا، تاکہ دنیا پر یہ واضح رہے کہ جو اس زمین پر جس نے قدم رکھا ہے اسے جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس زمین پر جو بھی ہے اسے فنا ہو جانا ہے، ہاں ذات کردگار برقرار رہے گی. اب ہمیں اور سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہا ہوں یا نظر انداز کر رہا ہوں. اگر پورا کر رہا ہوں تو میں کامل انسان ہوں، اور جتنا میں نظر انداز کر رہا ہوں اتنا ہی میری انسانیت میں نقص ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، کھائے پیے، مر جائے، جانوروں کی طرح زندگی گزاری؟ نہیں. تمام انبیاء کو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کو ان کے مقصد وجود سے روشناس کرا دے. مردوں کے لیے بھی اس نے ہدایت کا سامان کیا، عورتوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان کیا. عورتوں کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خواتین انتہائی ممتاز ہیں. یوں تو تمام خواتین کو اللہ نے غیر معمولی عظمت و جلالت سے نوازا ہے، انہیں صدف قرار دیا اس گوہر کے لیے جو دنیا میں قدم رکھتا ہے. مگر 4 خواتین کو پیغمبر نے کہا کہ بہت ممتاز ہیں. ایک آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ ہوتے ہوئے انہوں نے انتہائی ایمان کے درجات کو فائز کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر چاہے کتنا ہی ظالم ہو، عورت چاہے تو اپنے کو دین کے راستے پر گامزن رکھ سکتی ہے. فرعون سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مگر آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو اس طریقے سے پہچانا، اس کی اس طریقے سے اطاعت کی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو 4 خواتین کائنات میں ممتاز ہیں ان میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہے. دوسرا نام آپ نے لیا جناب مریم کا، جنہوں نے اپنی عصمت کو بچایا، خانہ خدا کی خدمت میں معمور رہیں، ساری زندگی عبادت میں مصروف رہیں. تیسری خاتون جس کا نام سرکار نے لیا وہ خدیجہ بنت خویلد، سرکار کی اپنی شریک حیات. کیا کہنا جناب خدیجہ کا، عالم عرب کی سب سے ممتاز خاتون، جن کا مال تجارت 80,000 اونٹوں پر دنیا کے مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا، اور انہوں نے وہ ساری دولت اسلام کے اوپر نثار کر. تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب ان کی شادی سرکار دو عالم سے ہو گئی تو اگلے روز اپنے مینیجر کو حکم دیا کہ جاؤ مکے میں حرم کے اندر اعلان کرو کہ جس مال و دولت پر آج تک خدیجہ کا تصرف تھا آج سے اس پر تصرف ہوگا عبداللہ کے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور یہی وہ دولت تھی کہ جب سرکار دو عالم نے اعلان رسالت فرمایا اور معاشرے کے مفلوق الحال انسان، پریشان حال انسان، غلام، تنگ دست افراد اسلام لانے لگے، ان کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، انہیں روزگار سے محروم کیا گیا، تو یہ خدیجہ کی دولت تھی جس کے ذریعے ان کو شیلٹر فراہم کیا جاتا. اور پھر چوتھا نام جو سرکار دو عالم نے لیا وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام. شہزادی کونین کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ 4 خواتین ممتاز ہیں مگر ان میں افضل ترین میری بیٹی ہے. اب غور کیجئے گا، جناب فاطمہ زہرا کو اللہ نے ایسی عظمت عطا کی ہے کہ دنیا کوئی انسان ان سے برابری کے دعویٰ کر ہی نہیں سکتا.
اس سے کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک دنیا کی کون سی ایسی خاتون ہے جو جناب سیدہ سے برابری کا دعویٰ کر سکتا؟ اور جب کوئی ان سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو ان سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ اور اس بات دعوے کی واضح دلیل بھی ہے اس سے کہ شہزادی کے علاوہ کون ہے اس کائنات میں جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، اور جو خود خواتین عالم کے سردار۔ باپ کو دیکھو، خاتم الانبیاء، سرکار دو جہاں، وجہ تخلیق کائنات، باعث موجودات، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، جس کے لیے مالک دو جہاں کا ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو میں نے سجا۔ شوہر کو دیکھو، کون ہے؟ مولائے کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، حلال مشکلات، مولائے کائنات، امیر المومنین یعصب الدین قائد الغر المحجلین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ اور بچوں کو دیکھیں، کون ہیں؟ سیدین ہیں، کوکبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، جوانان جنت کے سردار۔ اور خود شہزادی کی ذات کتنی بلند مرتبہ ذات ہے کہ سرکار دو عالم نے شہزادی کے لیے فرمایا ام ابیہا، یہ میرے لیے اتنی محترم ہے جیسے اپنے باپ کی ماں ہو۔ اللہ اکبر۔ جب چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے شہزادی کون ہیں کہ نام کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ مولا شہزادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا فاطم یعنی چھڑانے والا، اور فاطمہ چھڑانے والی، چونکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ راوی نے عرض کیا صدقت رسول اللہ، فرزند رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ یہ فرمائیے کہ شہزادی کا لقب زہرا کیوں ہے؟ فرمایا زہرا کہتے ہیں چمن کی رونق اور روشنی کو۔ جب علی و فاطمہ جنت میں کسی بات پر مسکرائیں گے تو ان کے مسکرانے سے ہر مومنہ کے گھر میں ایک روشنی پہنچ جائے گی۔ اس روشنی کی مناسبت سے شہزادی کا لقب زہرا قرار پایا۔ راوی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، پھر کہا مولا شہزادی کا لقب بطول کیوں ہے؟ فرمایا دیکھو، تمام خواتین کو ہر مہینے کچھ مجبوریاں لاحق ہوتی ہیں، اللہ نے شہزادی کو ان تمام مجبوریوں سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے باطنی طہارت کے اعتبار سے ان کا لقب بطول قرار پایا۔ راوی سوال کرتا جا رہا ہے، ایک امام پوچھتے جا رہے ہیں، امام فرماتے جا رہے ہیں، راوی نے پوچھا ان کا لقب محدثہ کیوں ہے؟ محدث جس سے بات کی جائے۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے تھے۔ جب یہ گھر میں تنہا ہوتی تھی تو یہ فرشتے آتے تھے، چکی بھی چلاتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے، ان کو تسلی بھی دیتے تھے۔ اور رضوان جنت تو جب دروازے پر آیا شب عید، چونکہ شہزادے نے بچوں سے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے، تو گھر چاہنے والا رضوان تھا، خاتون بہشت تھا، ملک مقرب تھا، مگر اس نے کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا۔ پھر امام نے امام سے پوچھا اس نے مولا شہزادی کا لقب راضیہ کیوں ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتی، باپ کو زحمتیں درپیش ہیں راضی ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے راضی ہیں، شوہر جنگوں میں زخمی ہو رہا ہے راضی ہیں، چونکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتی تھی، اس لیے ان کا لقب راضیہ قرار پایا۔ راوی نے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ۔ یہ فرمائیے پھر لقب مرضیہ کیوں ہے؟ بہت عظیم منزل ہے۔ راضیہ کیوں ہیں، مرضیہ کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا راضیہ تو اس لیے کہ یہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، مرضیہ اس لیے کہ اللہ ان کے ہر فیصلے پر راضی۔ اس لیے قرآن نے کہا راضیتاً مرضیہ، یہ اس سے راضی، وہ ان سے راضی۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین کی ذات غیر منفرد، غیر معمولی ذات ہے، ایک منفرد شخصیت ہے جسے اللہ نے سرکار دو عالم کو عرش پر بلا کر بطور تحفہ عطا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے نیاز وہ اللہ جو اپنے حبیب کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ یہ سفر معراج سرکار دو عالم کا حیرت انگیز سفر ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اور جب محبوب کو بلایا بڑے عزت و احترام سے بلایا۔ محبوب کو جب بلانا تھا سواری بھی بھیجی جسے براق کہتے ہیں،
نمائندہ بھی بھیجا جسے جبریل کہتے ہیں. سرکار دو عالم چلے سفیر معراج. ایک منزل ایسی آ گئی جہاں جبریل رک گئے, سرکار آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے پوچھا جبریل کیوں آگے نہیں کیوں بڑھتے؟ کہنے لگے لو دنو تو ان ملتن لہ ترقتو, اگر یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا. گویا جبریل امین اگر جو سردار ملائکہ ہیں, امانت دار وحی الہی ہیں, تمام فرشتوں کے سردار ہیں, مگر بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی حیثیت بھی جانتا ہوں, رسول کا مرتبہ بھی پہچانتا ہوں. ان خاطی انسانوں میں سے نہیں ہوں جو رسول کے منزل کو پہچانے بغیر ان کے ممبر پر قدم رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم عرش پر گئے. اب ظاہر اللہ نے جب اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور اس نے اہتمام سے بلایا کہ سواری بھی بھیجی براق کی شکل میں, نمائندہ بھی بھیجا جبریل کی شکل میں, تو ظاہر کچھ تحفے بھی دیے جائیں گے. جو تحفے شب معراج اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیے ان میں اہم ترین تحفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ جب شہزادی بابا کے پاس آتی تھی, پیغمبر ان کی پیشانی چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے. کسی خاتون نے کہا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے, آپ چومنے کے ساتھ سونگھتے کیا ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کی پیشانی سونگھتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ اشارہ تھا کہ چونکہ جنت میں اللہ نے عرش پر بلا کر یہ تحفہ مجھے عطا کیا, اس لیے جب میں ان کی پیشانی سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا کہنا اس بی بی کا. میں آپ کے اذہان عالیہ تک اقبال کے ان اشعار کو پہنچاؤں جن میں انہوں نے موازنہ کیا جناب مریم کا جناب سید. فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اس نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخری, بانو ان تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شہر خدا, مادر ان مرکز پرکار عشق, مادر ان کارواں سالار عشق. اقبال کہتے ہیں مریم کی ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی, تو اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز, مگر جناب سیدہ 3 نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی مالک ہے. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین, آپ دختر نیک اختر ہیں, کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی نسبت. اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شہر خدا. آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار ولایت کی, اس تاجدار حلتا کی, اس تاجدار انما کی, جس سے کوئی مرتضی کہتا ہے, کوئی مشکل کشا کہتا ہے, کوئی شہر خدا کہتا ہے. اقبال نے 3 لقب بیان کیے, مرتضی بھی کہا, مشکل کشا بھی کہا, شہر خدا بھی کہا. وہ بتانا چاہتے ہیں اگر راضی برضا کی منزل دیکھنی ہو تو مرتضی کو دیکھ لینا, اگر مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ تو مشکل کشا کو پکار لینا, میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھنا ہو تو شہر خدا کو دیکھ لینا. انہی کے شریک حیات فاطمہ زہرا ہیں. اور پھر تیسری نسبت مادر ان مرکز پرکار عشق, مادر ان کارواں سالار عشق. آپ ماں ہیں حسین جیسی شخصیت کہ اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس دائرے کا مرکزی نقطہ حسین ہوں گے, اور اگر کوئی کارواں ترتیب دیا جائے تو اس کا بیر کارواں حسین ہوں گے. کیا کہنا اس بی بی کا جس سے دنیا میں زندگی صرف 18 سال گزاری, مگر اس 18 سال میں دنیا کے ہر بیٹی کے لیے نمونہ عمل, ہر بیوی کے لیے نمونہ عمل, ہر ماں کے لیے نمونہ عمل. سچ کہا ہے شاعر مشرق نے, مزرع تسلیم را حاصل بطول, ماں درارا اسوہ کامل بطول. اس کائنات میں جتنی مائیں ہیں, جتنے خواتین ہیں, سب کے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات گرامی. اور اس بی بی کی شان عجیب و غریب ہے. 18 سال کی زندگی, 18 سال کی زندگی ہمارے معاشرے میں کچھ سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے, مگر شہزادی کیا یہی 18 سال کی زندگی قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے اور تمام خواتین عالم کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی. کوئی خاتون اگر بیٹی کی حیثیت سے اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہی تو دیکھے کہ شہزادی نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری تو دیکھے شہزادی نے اپنے شوہر مولا کائنات کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. کوئی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تو دیکھے شہزادی نے
حسن و حسین کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. اللہ اکبر. یہ دنیا قاصر ہے شہزادی کی مثال لانے سے. شہزادی اپنی عظمت و جلالت کے اس منزل پر ہے کہ سیاستہ میں روایت موجود ہے کلما جات فاطمہ تو قام لہا رسول اللہ. جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, وہ مرحبا مرحبا کہتے تھے. وہ جیسا فی مجلسی, اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. ایک حدیث پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں. قرآن مجید میں پیغمبر کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے حبیب, ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. کائنات میں جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, انسان بھی ہیں. انسانوں میں انبیاء بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں, خاصان خدا بھی ہیں. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے کائنات کے لیے رحمت بنایا تو گویا اللہ نے اپنے نبی کو جمادات کے لیے رحمت بنایا, نباتات کے لیے رحمت بنایا, حیوانات کے لیے رحمت بنایا, انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت بنایا, مرسلین کے لیے رحمت بنایا, خاصان خدا کے لیے رحمت. تو سرکار دو عالم پوری کائنات کے لیے رحمت. اور پیغمبر کا ایک ارشاد ہے جو ہماری کتاب میں بھی ہے, برادر سنت کتاب میں بھی ہے, الولد نعمت والبنت رحمت. بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا, رحمت پر جزا ملے گی. وہ کوئی شخص بھی بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ نہ ہو بلکہ رحمت الہی کا استقبال کرے. اس لیے ایک بیٹی رحمت ہے, اللہ نے گھر میں رحمت بھیجی ہے. اب یہاں آیت سے حدیث کو ملاتے ہیں. آیت نے کہا پیغمبر کائنات کے لیے رحمت, پیغمبر نے فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت. اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت, پیغمبر کائنات کے لیے رحمت, جمادات کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, نباتات کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, حیوانات کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, مرسلین کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, خاصان خدا کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات, پوری کائنات کے لیے رحمت پیغمبر کے ذات. اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شہزادی کونین ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, کہ جب بھی آتی ہیں پیغمبر کھڑے ہو کر ان کی تعظیم واجہ صافی مجلس سے اپنا مخصوص سطح پر بٹھاتے. اور جب آیت تھی نازل ہوئی تو پیغمبر نے معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے. وہ مسجد بعد میں جائیں گے, سیدہ کے گھر پر پہلے آئے, آ کر سلام بھی کرتے تھے, آیت تھی کی تلاوت بھی کرتے تھے. مگر مجھے ایک بات کہنے میں آ رہی ہے, جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرتا, وفات پیغمبر کے بعد اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے. آج کے اس دور میں بھی اگر کسی شریف انسان کے گھر پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کے چلے جائیں کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا, ارے کتنے شریف انسان کے گھر کو جلانا چاہتے. مگر ہائے مدینہ, کیا وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو آنے والوں کو بتاتا کہ کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کے سلام کرتا تھا. اس دروازے پر آگ لکڑی لے کر آئے. شہزادی نے ان آنے والوں سے کہا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے, مگر آنے والے اتنے بدبخت ہیں. انہوں نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا ہو. کیا مدینے کے لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں اور یہ شہزادے مسجد میں داخل ہوں, پیغمبر نے خطبہ روکا, ممبر سے اترے, بچوں کو اٹھایا, اپنے زانوں پر بٹھایا. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں ہے, ننھا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا اور چلتے چلتے پشت رسول پر بیٹھ گیا, تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. جب تک شہزادہ بیٹھا رہا پیغمبر تسبیح پڑھتے رہے. مورخین نے لکھا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ. اس جملے کو پیغمبر نے 70 مرتبہ ادا کیا. جب شہزادہ اپنی مرضی سے اتر گیا تب پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا. اللہ اکبر, کتنا عجیب ہے یہ منظر. پیغمبر تو یہ تعظیم کریں کہ جب تک یہ بچہ اتر نہ جائے سجدے سے سر نہ اٹھائے, مگر آنے والے کہتے ہیں چاہے کوئی بھی رہتا ہو. پھر دنیا نے منظر بھی دیکھا کہ آنے والوں نے ایسا تشدد کا مظاہرہ کیا, گھر کا دروازہ اوپر گرا دیا, شہزادی دیواروں در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی. فضہ کو پکارا یا فضہ زمی لے کے,
اے فضا ذرا سہارا دینا۔ آج فضا جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضا شام کے دربار میں زینب کو سہارا دے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی، کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے ہیں، یہ عالم نہ نظر آتا کہ بیویاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ ایک سال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سوچئے اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلی کلمات کہتے ہیں، بچوں کو پرسہ دیتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے۔ مگر یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف زمین گرم پر لاشیں تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف بیبیاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، جب دوسرا خیمہ جلتا ہے تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 8 خیمے جل گئے، 9واں خیمہ باقی رہ گیا۔ ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ شہزادی زینب نے بیمار کربلا سے پوچھا، بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم اسی خیمے میں رہیں یا باہر نکل چلے؟ امام نے فرمایا، پھپھی جان باہر نکل چلیے۔ مگر جب جناب سید الساجدین خیمے سے باہر نکلے، کیسا منظر تھا! زمین گرم پر بابا کا لاشا تڑپ رہا تھا، نو کے نیزہ پر سر مبارک تھا۔ اجرکم علی اللہ، زندگی کے آخری ایام آ رہے ہیں، آپ پروین نقوی کے چہلم کے موقع پر تشریف فرما ہے، بڑے احترام سے غسل دیا گیا ہوگا، نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی، مگر ذرا سوچئے سید عالمین جب دنیا سے جانے لگی، مولا سے وصیت فرمائی، یا علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ پڑھیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا۔ میرے مولا نے جب جنازہ تیار کیا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں اپنی ماں کو رخصت کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب پروین نقوی بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہوگی، غسل کے بعد بچوں کو بلایا گیا ہوگا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے مولا نے بھی جب جنازہ تیار کیا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کو رخصت کرو۔ میرا دل کہتا ہے کبھی زینب آگے بڑھی ہوگی، ماں کو سلام کیا ہوگا، کبھی ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی، ماں کو الوداع کہا ہوگا، کبھی حسن مجتبیٰ آگے بڑھے ہوں گے، ماں کو رخصت کیا ہوگا۔ حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں، امیر المومنین نے کہا بیٹا آگے بڑھو، ماں کو رخصت کرو۔ حسین نے ایک جملہ کہا، بابا میری ماں کا دستور تھا جب بھی میں گھر میں آتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے گلے سے لگاتی تھی، آج میری ماں مجھے بلا نہیں رہی ہے۔ مولا نے کہا جاؤ سلام کرو، رخصت کرو۔ حسین ماں کے قدموں کی طرف آئے، کہا ماں حسین آیا ہے۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، گویا بتایا جا رہا تھا آ کربلا کے مسافر آ جا۔ عزیزان محترم، بس آخری جملوں کی اجازت ہے۔ میرے مولا نے انتظار کیا، رات کا نماز جنازہ پڑھی، اور جب رات کی تاریکی چھا گئی، بنی ہاشم کے گنے چنے افراد کے کاندھوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا۔ جب میرے مولا جنازے کو لے کر چل رہے تھے، امیر المومنین نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا مولا سے عرض کروں، مولا یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، زینب کم سن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہیں، آپ نے گوارا نہ کیا زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا 61 ہجری میں کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ عجب نہیں زینب نے جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا۔ اے اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کو کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر لے جائی۔ ہائے زینب، ہائے شام کا دربار۔ خداوندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ طاہرین شہداء معصومین کا واسطہ اس مجلس اعزا کا اجر و ثواب
مرحومہ پروین نقوی بنت طالب حسین رضوی کی روح کو عطا فرما، ان کے شوہر ڈاکٹر اسغر نقوی عرف لڈن، ان کے اولاد عباس سلمو، ان کی بہنیں اور تمام خاندان کے لوگوں کو صبر جمیل کرامت فرما۔ اے میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کرونا وائرس سے سب کو محفوظ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ آخر میں ایک بار پھر سورہ مبارک فاتح کے التماس سے مرحومہ پروین نقوی زوجہ جناب ڈاکٹر اصغر نقوی طالب حسین رضوی کے لیے الفاتحہ۔ خداوندہ مرحومہ کی مغفرت فرما، انہوں نے جتنے کار خیر کی سب کو انہیں بہترین اجر ثواب عطا فرما، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ ہمارے عزیز اعجاز اور شباب جنہوں نے اس سلسلے میں خدمات انجام دیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے سامعین ہیں سب کو ان کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاف ریکارڈنگ ہو گئی؟